السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا حافظ محمد عبداللہ انصاری کے چینل میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عیدین کی نماز پڑھنے کا طریقہ اور مسنون اعمال اور شب یعنی چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں شب عید کی فضیلت۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عیدوں یعنی عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا اس دن دل جو ہے وہ مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شب کو زندہ رکھنے کا یہ ہے کہ ان راتوں کو عبادت الہی میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے، ذکر، اذکار، تسبیحات، تلاوت قرآن پاک میں وقت گزارا جائے، لوگوں سے صلہ رحمی کی جائے، نیکیاں بانٹی جائیں، محبت بانٹی جائے، دوستوں کو خوش ہو کر عزیز و اقربا کو خوشی سے پیش آیا جائے، ہمدردی اور حسن سلوک کیا جائے۔ اور فرمایا کہ ان راتوں میں عبادت کرنے والوں کا دل مردہ نہ ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے ہولناک دہشتناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور دہشت گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، لوگ بدحواس ہوں گے اور مدہوش ہوں گے اور ان کی نشہ سی کی کیفیت ہوگی، حالانکہ انہیں نشہ قطعاً نہیں ہوگا، لیکن عذاب الہی ایسی سخت چیز ہے جس سے لوگوں کی یہ حالت ہوگی۔ ایسے قیامت خیز دن میں حق تعالی شانہ اس بندے پر بخشش فرمائیں گے اور اس کو باسعادت فرمائیں گے، خوف اور دہشت کا دور دور سے کوئی نام و نشان نہ ہوگا اس کے لیے، ہر بھلائی اس کے قدم چومے گی، اس پر رحمت ہی رحمت برستی ہوگی اور بہت پر لطف اور پر مسرت زندگی میں مگن ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے۔ تو ان جو ہے رات جو ہے یہ چاند رات جس کو ہم کہتے ہیں، ہمیں ان راتوں کی جو ہے عید الاضحیٰ کی رات چاند رات، عید الاضحیٰ کی یا عید الفطر کی جو چاند رات ہوتی ہے، ہمیں ان کی زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ عبادت کی راتیں ہیں اور اس پر اور بھی مختلف احادیث مبارکہ ہیں جن کے اندر اس رات کو عبادات وغیرہ کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ اسلام ایک ایسا مبارک دین اور ایسا مبارک مذہب ہے جس کی مذہبی اقتدار اور تعلیمات لہو و لعب سے کوسوں دور اور خرافات کے شائبہ سے بالکل پاک ہے۔ چنانچہ اسلامی شریعت نے جہاں انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے متبعین کے لیے سال میں 2 دن عید کے نام پر خوشی مسرت کے لیے جو دن تجویز کیے ہیں، وہیں ان میں ان کی عظمت عبادت جو ہے اور خوشی کا جذبہ جو ہے وہ اور خداوندی، معرفت خداوندی اور شکر نعمت جیسی واجبات کی طرف بھی توجہ دلائی ہے۔ عیدین جو ہے محض مذہبی تہوار نہیں ہیں بلکہ انعامات خداوندی کی شکر گزاری کا دن ہے۔ یہی نہیں بلکہ عید کی رات بھی اسلام کی متبرک ترین راتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو انعامات سے فرارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمت کا مستحق بناتا ہے۔ تو لہذا یہ کوئی کھیل تماشے کا دن نہیں ہے جس رات میں ہم اور کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ پہلی قوموں کا بھی یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے تہوار اور خوشی کے دنوں میں لہو و لعب، ناچ گانے، شراب نوشی، تفریحات کو پسند کرتے تھے، اگلے پچھلے رنج، غم اور مصائب کو بھول کر وقتی خوشی میں ایسا سرشار ہو جاتے تھے
کہ انہیں اپنی آپ کا نہیں پتہ ہوتا تھا۔ ہم اپنے برادران وطن میں ہولی اور دیوالی کے موقع پر ایسے مناظر بکثرت دیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں جب کرسمس کا دن آتا ہے تو وہ ہر طرح کے معصیات منکرات میں مبتلا ہو کر اظہار مسرت کرتے ہیں، اور یہی دستور جو ہے یہ زمانہ جاہلیت میں رائج تھا، جیسا کہ آج کل ہمارے کمزور ایمان مسلمانوں کا ہو پڑا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے لوگ سال میں 2 دن خوشی مناتے تھے۔ ان دنوں میں دونوں خوب کود کھیل گانے باجے ہوتے تھے، مگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سب سلسلوں کو ختم فرما کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دنوں کے بجائے خوشی کے دن مقرر فرمائے۔ بات اب کرنے کا مقصد یہ سارا کچھ جو ہے میں نے آپ کے سامنے یہ فضیلت رکھی ہے۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے کہ جب یہ چاند رات آتی ہے تو ہم اس میں ان کاموں میں ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ ہمیں وہ جو اس حد تک ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ چاند رات میں کچھ لوگ تو سیر و گاہ میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ سینماؤں میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ ٹی وی پر بیٹھ جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں، بازاروں میں جا کر ٹائم پاس کرتے ہیں۔ لہذا ان جگہوں پر بجائے جانے کے سب سے بہترین ہے کہ رات کو اللہ کے گھر آباد کیے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خوشی دی ہے کہ اس کے شکرانے کے طور پر اس کے نفل پڑھنے چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو۔ اب دونوں عیدین کے مسنون اعمال جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے تو عید کی تیاری کے لیے سب سے پہلے غسل کرنا چاہیے اور مسواک کرنی چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے، عید کی تیاری میں اچھے کپڑے پہننے چاہیے، اور عید الفطر کی نماز سے پہلے عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز یا تاک عدد چھوارے یا کھجور کھا لی جائے، یعنی کوئی بھی میٹھی چیز جو دستیاب ہو آسانی سے وہ کھا کر چلا جائے۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد قربانی کا گوشت کھانا جو ہے یہ مسنون ہے، یعنی عید الفطر نماز پڑھنے جائے تو نماز سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھا کر جائے، لیکن عید الاضحیٰ جب پڑھنی ہے تو عید الاضحیٰ پڑھنے کے بعد جب گھر آئے پھر قربانی گوشت کھائے۔ ایسے ہی عید الفطر سے پہلے اگر اپنا صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو وہ اپنا صدقہ فطر ادا کرے۔ ایسے ہی عیدگاہ کی طرف پیدل جانا، ایک راستے سے جائے واپسی دوسرے راستے سے آئے، اور بلا ضرورت سواری پر بیٹھ کر نہ جائے۔ جتنا زیادہ پیدل چاہے گا اتنا ہی اس کو ثواب ملے گا ہر قدم پر۔ ہاں، عید پڑھنے کے بعد واپسی پر جو ہے وہ سواری پر بیٹھ کر آ سکتا ہے۔ عید کے دن زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھی جائیں، اور عید الفطر میں جاتے وقت عیدگاہ کی طرف آہستہ آہستہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور عید الاضحیٰ کے دن عیدگاہ کی طرف جاتے وقت زور زور سے تکبیرات پڑھی جائیں اور زیادہ سے زیادہ عیدین پر تکبیرات پڑھی جائے۔ یہ تو تھے مسنون اعمال۔ اس کے بعد بعض لوگ عید والے دن روزہ رکھتے ہیں، تو ان بھائیوں سے یا ان مسلمان بہنوں سے گزارش ہے کہ کچھ کہتے ہیں 8 بجے تک روزہ رکھنے چاہیے، کچھ کہتے ہیں 7 بجے تک۔ یہ سراسر بات ہی غلط ہے۔ عید والے دن روزہ رکھنا ہی حرام ہے۔ تو دونوں عیدین کے دن روزہ رکھنا شرعی طور پر جو ہے وہ حرام ہے۔ اگر کسی نے ایسا روزہ رکھ بھی لیا تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایسے ہی آپ لوگوں سے ایک ضروری بات شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ نماز عیدین سے پہلے خواہ وہ عید الفطر کی ہو یا عید الاضحیٰ کی نماز ہو،
تو عیدین کی نماز سے پہلے گھر میں یا عیدگاہ میں نفل نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، حتیٰ کہ عورتیں بھی اس دن اشراق اور چاشت کی نماز اس وقت تک نہ پڑھیں جب تک کہ عید کی نماز باجماعت نہ پڑھ لی جائے۔ بعض لوگ عیدگاہ پہنچ کر نماز عید سے قبل نماز پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز قضا پڑھ رہے ہیں، تو اس طرح جو ہے یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو بھی جائے تو گھر میں چھپ کر جو ہے نماز قضا پڑھ لی جائے، لیکن باقی اشراق یا بقیہ جو نوافل ہیں وہ عید کی نماز سے پہلے پہلے نہ پڑھے جائیں۔ دونوں عیدین کی نمازیں 2 رکعت ہیں اور ان دونوں عیدین کی نمازوں میں نہ اذان ہے اور نہ ہی تکبیر ہے، جیسے کہ عام اذان نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے اور تکبیر پڑھی جاتی ہے۔ اور اب آپ اس کی جو ہے نماز عیدین کی نیت سن لیں اور اچھی طرح جو ہے یہ سمجھ لیں۔ نیت نماز اس طرح سے کرے کہ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی واجب 6 تکبیروں کے ساتھ اس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں، یا زیادہ نہ آئے تو یہ کہہ لے کہ 6 تکبیر کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی نماز پیچھے امام کے پڑھتا ہوں، جو آسانی سے ادا ہو سکے زبان سے وہ نیت کر لے۔ اور اب نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب تکبیر تحریمہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی جائے گی تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اور سب سے پہلے امام صاحب سبحانک اللہم یعنی اینڈ تک جو ہے ولا الہ غیرہ تک پڑھیں گے۔ اس کے بعد آگے تکبیرات شروع ہو جائیں گی، تو امام صاحب جب پہلی تکبیر کہیں گے دونوں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہیں گے تو مقتدی بھی ایسے ہی کریں گے جیسے امام صاحب کریں گے۔ تو دوسری تکبیر کے لیے امام صاحب ہاتھ اٹھائیں گے، کانوں تک لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر کے لیے تکبیر کہیں گے اور دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے اور ہاتھ باندھ لیں گے، کیونکہ 3 تکبیریں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب اس کے بعد امام صاحب تلاوت کریں گے اور سورہ فاتحہ اور تلاوت وغیرہ کرنے کے بعد جو ہے رکوع سجدہ کریں گے اور رکعت پوری کریں گے۔ تو اس طریقے ہماری 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ تو جب دوسری رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہوں گے تو اس وقت وہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور تلاوت کریں گے، اس کے بعد پھر آگے تکبیروں کی باری آ جائے گی۔ تو امام صاحب سب سے پہلے ایک تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر دونوں ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر دوسری تکبیر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے اور ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ پھر تیسری تکبیر ایسے کریں گے۔ تو جب چوتھی تکبیر کہیں گے پھر بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، کیونکہ 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھایا جاتا ہے، لیکن چوتھی تکبیر جو کہی جاتی ہے وہ رکوع میں جانے کے لیے کہی جاتی ہے، تو چوتھی تکبیر میں ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھائیں گے۔ تو اس طریقے جو ہے وہ اپنا 2 رکعت امام صاحب پوری کر کے سلام پھیرنے کے، تو ایسے ہی جو ہے مقتدی بھی امام صاحب کی اقتداء میں اپنی نماز پوری کرے۔ عیدین کی نماز کے بعد جب امام صاحب اور مقتدی جب فارغ ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے خطبہ سنت ہے، تو ضرور خطبہ سننا چاہیے۔ انتہائی ادب کے ساتھ خاموش ہو کر پوری توجہ کے ساتھ جو ہے وہ خطبہ سننا چاہیے۔ تو دوران خطبہ کے کوئی ایسی ویسی حرکت کرنا یا بات چیت شروع کر دینا یہ ادب کے خلاف ہے، اور اس طریقے جو ہے یہ گناہ بھی ہے۔ آخر میں آپ سے اپنا یہ بات کہنا چاہوں گا کہ عیدین کی نماز کا وقت جو ہے وہ طلوع آفتاب کے تقریباً 15-20 منٹ بعد جو ہے وہ نماز عیدین کا وقت جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب آپ بھائیوں سے اور یہ مسجد کی انتظامیوں وغیرہ سے یہ گزارش ہے کہ
عید کی نماز کا وقت ایسا مقرر کیا جائے کہ جس کے اندر لوگ آسانی سے جو ہے وہ پہنچ سکیں اپنی تیاری وغیرہ کر کے۔ جو کچھ کہا اللہ رب العزت پر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ اگر آپ کو لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو آپ سبسکرائب لائک کریں نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور دین کی کام میں اپنا حصہ ضرور ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔